امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو واجب ہوتا ہے تو 5 شرطیں پوری ہوتی ہیں تو واجب ہوتا. اگر یہ 5 شرطیں پوری نہ ہوں تو نہ صرف یہ کہ امر و نہی واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ حرام بھی ہو جائے. یہ 5 شرطیں لازمی پوری ہونی چاہیے. یعنی آپ فوراً دماغ میں کیلکولیشن شروع کریں کہ یہ 5 شرطیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, کیونکہ اگر یہ 5 شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو امر و نہی آپ پر واجب ہوگا, اور اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو نہ صرف یہ کہ امر و نہی واجب نہیں رہتا بلکہ زیادہ امکان ہے کہ کہیں حرام نہ ہو جائے. تو یہ 5 شرطیں پوری ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلی شرط ہے کہ آمر و ناہی کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں جو امر بالمعروف کرتا ہے اسے کہتے ہیں آمر, الف مد زبر آ میم رے, اور جو نہی عن المنکر کرتا ہے, ایک برائی سے روکتا ہے, اس کو کہتے ہیں ناہی. اب میں اتنا بڑا جملہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا, اس کے بجائے آمر و ناہی کہیں گے. تو آمر و ناہی کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز معروف ہے, کون سی چیز منکر. معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. یہ ہمارے یہاں ہوتا عام طور پر, خاص طور پر علم دین کے ساتھ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. جو شخص کسی چیز کے متعلق نہیں جانتا, مثلا جو الیکٹریشین نہ اور آگے گھسنا شروع ہو جائے تاروں میں, لوگ کہیں گے بھائی آپ کو کام وام آتا نہیں, آپ چھوڑیے, اب کس چکر میں پڑ رہے ہیں, مذمت کرتے ہیں اس کی. کوئی شخص مثلا دوائیں دینا شروع ہو جائے, بڑا اس کے خلاف ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں کہ کویکس ہیں اور جناب یہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو غلط سلط دوائیں, کیونکہ کوالیفائڈ نہیں ہیں تو غلط سلط دوائیں دے رہے ہیں لوگوں کو. حتیٰ کہ کوئی پلمبر بھی ہے, اس نے کام اگر صحیح نہیں سیکھا ہوا تو لوگ اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہر چیز کے اندر تو اس کے ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ علم دین ہی اتنا مظلوم کہ ہر شخص اس کے اندر دخل دینے کو پورا طور پر تیار بیٹھا ہوا. تو اس میں پہلی شرط یہ ہے آمر و ناہی کو علم ہونا چاہیے. اچھا کتنا علم ہونا چاہیے, کتنا علم ہونا چاہیے؟ اگر تفصیلی علم ہے کسی چیز کا تو تفصیلی امر و نہی واجب. کوئی عالم ہے مثلا, اس نے خمس کے مسئلے سب اچھی طریقے سے یاد کیے ہوئے ہیں, تو اس کو معاشرے میں تبلیغات کے اعتبار سے تفصیلی طور پر چیز بتانی چاہیے. اگر تفصیلی علم ہے تو تفصیلی امر و نہی واجب. اگر مختصر سا علم ہے, اجمالی علم ہے, تو مختصر ہی امر بالمعروف واجب. مثلا ہمیں نہیں پتا کہ غیبت کن موقع پہ جائز ہے, کن موقع پر واجب ہے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ مثلا غیبت کرنی حرام, مختصر سا علم, بس مختصراً نہیں بتا دیجئے, اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے ایک عورت آئی آیت اللہ دست غیب شیرازی کے پاس, کہنے لگی کہ میں واجب حج تو کر چکی ہوں, مستحب حج کرنا جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ یہ پیسہ میں مستحب حج پہ خرچ کرنا چاہتی ہوں. آقا دست غیب شیرازی نے فرمایا کہ ہاں تم جا سکتی ہو, لیکن بہت غریب میرے پاس ایسے آ رہے ہیں, بہتر ہے کہ تم اپنے حج کا یہ پیسہ ان بہت زیادہ ضرورت مند, کسی کا آپریشن کا مسئلہ ہے, کسی کی جان موقوف ہوئی ہوئی, ان میں تم خرچ کر دو. تو کہنے لگی کہ بس جتنا پوچھا ہے اتنا بتائیے. آیت اللہ دست غیب شیرازی سے کہا. تو بہرحال یہ عام طور پر لوگ اس معاملے میں, یعنی الٹی طرف جو ہے اس معاملے کو لے جاتے ہیں. تو بہرحال علم بہت عام طور پر جاہلوں کے لیے کہ جتنا تمہیں بس ہے اس کی حد تک رہو, وہ عالم کو بھی لمٹ کر رہی ہیں کہ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں, بس جو پوچھا یہ بتائیے, خالی مشورے دینے کی ضرورت نہیں. تو آمر و ناہی کو علم ہونا چاہیے. علم اگر تفصیلی ہے تو تفصیلی طور پر بتائے, مختصراً علم ہے تو مختصر بتائے, مبہم علم ہے تو مبہم امر بالمعروف واجب ہوتا ہے. مبہم بالکل معمولی سے اگر پتا ہے, ہلکا پھلکا سا کہ ہاں جھوٹ بولنا حرام ہے, مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہاں سود لینا حرام ہے, اور باقی تفصیل وہ کہے کہ پھر کسی عالم سے جا کر پوچھ لو, مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے. اب یہ نہیں ہے ہونا چاہیے کہ اس نے بھی جب کہا کہ اچھا یہ حرام ہے تو آپ بتائیے پھر میں کون سی جگہ پہ پیسہ انویسٹ کراؤں, تو اب آپ اس سلسلے میں رائے دینا شروع ہو جائیں, نہیں اب یہ حرام ہو جائے گا.
علم ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہو گئی. علماء جو ہیں خود بڑے بڑے مجتہدین کے پاس جا کر علم حاصل کرتے, اور وہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضربت لگی تھی, ضربت لگی ہوئی ہے, بستر شہادت پر ہیں, پھر بھی لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ مولا کوئی حدیث سنائیے. علم حاصل کرنے کے اعتبار سے دیکھیے شوق. یہاں پر ہو تو لوگ جتنے اطراف میں کھڑے ہیں وہ اس آدمی کو مارنے لگے, ان کی حالت نہیں دیکھ رہے, ان سے آ کر تم پوچھ رہے ہو کہ حدیث سنائیے. لیکن کیا ہے, امیر المومنین نے حدیث سنائی اور اس کے بعد کہا ایک اور سناؤں. یہاں تک روایات کے اندر مثلا اس طرح کی چیزیں آتی. تو علماء کے پاس جایا جاتا ہے. مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضائی گلپائگانی جب بستر مرگ پہ تھے تو آقا حسین انصاریان یہ بہت سے مسائل دریافت کرنے ان کے پاس جاتے تھے. اب یہ نہیں کہ تو بیمار ہیں اور بہت زیادہ حالت ان کی خراب ہے, وہ بھی جتنا ہو سکے جواب دیتے تھے. حسین انصاریان جن کا باقاعدہ انصاریان پبلیکیشن ہے, کتنی کتابیں, سینکڑوں کتابیں ان کے ادارے شائع ہو چکی ہیں. تو بہرحال علم حاصل کرتے رہنا ہے آپ کو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, اور جتنا علم ہو اتنا امر بالمعروف واجب ہوتا ہے. مثلا آپ پر حج واجب نہیں ہے اگر, تو آپ کے لیے دوسروں کو حج کے مسائل سکھانے بھی واجب نہیں, کیونکہ آپ کے اوپر بھی خود ہی حج واجب نہیں ہوا ہے. جیسے ایک چیز کہی جاتی ہے, بات ہے ذرا مشکل سی, نہیں سمجھ آئے تو چھوڑ دیجیے گا, اتنی ضروری بھی نہیں ہے, کہ امر و نہی کے لیے علم مقدمہ وجوبیہ ہے, مقدمہ وجودیہ نہیں. یعنی اگر علم ہو تو امر و نہی واجب ہے, لیکن امر و نہی کے لیے اپنی معلومات کا بڑھانا واجب نہیں. مثلا ہم پر واجب نہیں ہے کہ لوگ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ غلطیاں حج میں کر رہے ہیں تو ہم پر واجب ہو جائے کہ ہم پہلے حج کے مسائل حاصل کریں پھر ان کو آ کر بتائیں. نہیں, یہ واجب نہیں. ہاں, اگر حج کے مسئلے حاصل کر رکھے ہیں تو پھر آپ بتایا جا سکتا ہے. اپنی ذات کے لیے مسئلہ سیکھنا یہ شرط وجودی, اور معاشرے کے لیے مسائل کا سیکھنا شرط وجوبی. یعنی وہ واجب نہیں ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ معاشرے میں میراث کی غلطیاں ہیں تو ہم پر واجب ہو جائے, ہم پر یعنی ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ہم پر واجب ہو جائے کہ پہلے ہم میراث کے مسئلے سارے سمجھیں پھر لوگوں کو بتائیں. نہیں, یہ نہیں. تو اپنی ذات کے لیے البتہ یہ واجب ہے کہ ہم اپنی ذات میں عام طور پر زندگی میں جو مسئلے پیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ علم آمر و ناہی کو علم ہونا چاہیے, اور تفصیلی علم ہے تو تفصیلی واجب ہے, مختصر علم ہے مختصر واجب ہے, مبہم سا علم ہے مبہم واجب ہے. اپنی ذات کے لیے مسئلے سیکھنا یہ الگ سے ضروری اور واجب ہے. معاشرے کے لیے مسائل کا سیکھنا یہ واجب تو نہیں, البتہ بہت عظیم ثواب دلوانے والا. دوسری شرط, پہلی شرط کیا تھی؟ علم ہونا چاہیے. دوسری شرط احتمال تاثیر ہونی چاہیے. دیکھیے اگر علم نہیں ہے تو امر بالمعروف حرام ہے. دیکھیے وہ پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. آپ اگر علم نہیں ہے تو امر و نہی حرام ہے. دوسری شرط ہے احتمال تاثیر. اچھا, اب تھوڑی سی ایک بات اور دماغ میں رہے, شاید میں ایک دفعہ پہلے آپ کی خدمت میں ذکر تو کر چکا ہوں اس کا. اگر کوئی خیال آپ کے دماغ میں 100% آ رہا ہو, 100%, تو اسے ہم یقین کہتے ہیں, یقین. اچھا, اگر کوئی 98-99% کوئی خیال ہے, مثلا ہمارے کپڑے پر, ہم روڈ کے پاس سے گزر رہے تھے اور چھینٹیں پڑ کے کپڑوں پر آ گئی, روڈ میں سے وہ پانی میں سے بدبو بھی اٹھ رہی جیسے گٹر کا پانی ہو. 99% دل یہ کہہ رہا ہے, 98% مثلا دل یہ کہہ رہا ہے, 97% دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ گٹر کا پانی ہوگا, لیکن کچھ امکان موجود ہے کہ شاید یہ عام پانی ہو جو پڑے پڑے مثلا سڑ گیا ہو, بو آ رہی ہو اس میں سے. تو اب اپنے کپڑوں کو پاک ہی سمجھیں گے اور نجیس نہیں سمجھیں گے. اس کو کہتے ہیں, اچھا جو 98-99% تک کا جو خیال ہوتا ہے یا 99% پہ رکھیے اس کو اطمینان کہتے ہیں. اطمینان یہ تقریباً یقین کا قائم مقام ہی ہوتا ہے اکثر مسائل میں. 100% خیال کو کہتے ہیں یقین, 99% کو کہتے ہیں اطمینان, اور 51 سے لے کر 98 تک % کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ظن, 50% شک, 1 سے 49% تک احتمال, اور 0% وہم. بڑا مشکل ہو گیا لیکن یہ کام آنے والا مسئلہ ہے. اچھا, میں نیچے سے شروع کرتا ہوں, میں نے غلطی کی اوپر سے کیا اس کو. 0% جو خیال ہے اس کو کہتے ہیں وہم.
یہ بلا وجہ کا آپ کو بہت سی چیزیں تنگ کرتی ہیں نا، جیسے اکثر خواتین مسئلے پوچھتی ہیں کہ مثلا جیسے ہی وضو کا پانی ہاتھ پہ لگا ویسے بس گیس بننے لگتی. بھائی ایسے کیسے ممکن ہے؟ نہ میڈیکلی ممکن ہے کچھ. یہ کہ وسواس ہے، یہ وسواس ہے، یہ وہم ہے. ان کو بالکل اس پہ توجہ نہیں دینی ہوتی. یہ 0% کوئی اعتنا ہی نہیں کیا جاتا، 1% بھی نہیں کہا جائے گا. 0% خیال یہ وہم ہوتا ہے. اچھا 1 سے لے کر 49% جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احتمال. الف یہ جو بڑی ہے تے میم الف لام، احتمال. اس کو 1 سے لے کر 49% تک کا. 50% جو خیال ہوتا ہے، 50% دل یہ کہہ رہا ہے، 50% یہ کہہ رہا ہے، اسے کہتے ہیں شک. 51 سے لے کر اور 98% تک کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ظن، زوئے نون. اور 99% اطمینان اور 100% یقین. یہ اکثر بہت زیادہ آپ کو شکیات نماز کے جو مسئلے ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ بہت کام آتا ہے. اور جب شکیات کے مسئلے بتائے جائیں گے تو اس وقت انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. اب اس کو چھوڑ دیجئے تو صرف تاکہ یہ آپ کو یہ رہے کہ یہ احتمال کیا چیز ہے. احتمال یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، جو پیچھے میں نے لکھوایا وہ بھول جائیے. وہ تو ایسی ضمناً بیچ میں آ گیا کہ آپ یہ سوچتی ہیں کہ یہ کیا چیز تھی، لیکن ایک دوسرے کو اگر آپ سمجھا رہی ہیں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. احتمال، احتمال کہتے ہیں نہیں، اگر امکان موجود ہو، یہاں پر اس سے مراد ہے احتمال عقلائی. عقلاء کے نزدیک احتمال ہے، امکان ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوگا. اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گی تو گناہگار گناہ سے رک جائے گا، اس پر اثر ہوگا. نیکی کا حکم دیں گے، اس پر اثر ہوگا. تو احتمال تاثیر ہونا چاہیے. اچھا اب اس کی تھوڑی سی جزیات سمجھ لیں. اب یہاں پر آپ کی ذہنی جمناسٹک شروع ہو رہی، جمناسٹک کرنی ہوگی اب آپ کو دماغی طور پر. اچھا ضرور نہیں کہ سارے مسئلے ابھی سمجھ آ جائیں. میں بھی اگر آپ کی جگہ بیٹھ کے سن رہا ہوتا، کوئی اور یہ بیان کرتا تو میرے دماغ میں اس وقت نہیں آتے، بعد میں. لیکن مشق اور پریکٹس سے نوٹس میں بار بار دیکھ کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 1 مسئلہ، اگر شروع ہی سے یقین ہے کہ امر نہیں اثر کرے گا، میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہی ہوں لازمی گناہگار گناہ سے رک جائے گا، تو شروع ہی سے امر نہیں کرنا واجب ہے. یہ مسئلہ پہلا ہوا. شروع ہی سے یقین ہے کہ امر نہیں اثر کرے گا، امر بالمعروف شروع ہی سے واجب. مسئلہ نمبر 2، شروع ہی سے یقین ہے کہ امر نہیں اثر نہیں کرے گا، میں کتنا بھی کہہ لوں گی یہ نہیں بات مانے گی میری، تو امر نہیں شروع ہی سے واجب نہیں. دیکھیے یقین ہے کہ اثر کرے گا امر نہیں واجب. یقین ہے کہ امر نہیں اثر نہیں کرے گا، شروع ہی سے واجب نہیں. مسئلہ نمبر 3، یقین ہے کہ امر نہیں ابھی تو اثر نہیں کرے گا لیکن بعد میں اثر کرے گا. ابھی تو یہ ضد میں آ جائے گی. ابھی میں نے کہا بھائی کیوں گانے سن رہی تھی، گانے تو ابھی تو یہ ضد میں آ جائے گی، ابھی تو سنتی رہے گی، لیکن بعد میں اس پر اثر ہوگا، بعد میں گانے نہیں سنے گی. تب بھی امر نہیں کرنا واجب رہے گا. تب بھی امر نہیں کرنا واجب رہے گا، جبکہ معلوم ہے کہ بعد میں جا کر اثر ہو جائے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ واقع کربلا کے 70-80 سال بعد تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید امام حسین کی کربلا میں قربانی ضائع ہو گئی، لیکن خود امام کو پتا تھا کہ اس کی اثر پذیری ابھی فوری طور پر چاہے اثر نہ ہو لیکن مستقبل میں اثر ہو جائے گا، تب بھی امر نہیں کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تیسری بات ہوئی تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ یقین ہے کہ ابھی تو اثر نہیں کرے گا لیکن پتہ نہیں بعد میں اثر کرے یا نہ کرے. دیکھیے ابھی تیسری شق یہ تھی کہ ابھی تو اثر نہیں کرے گا لیکن بعد میں اثر کر جائے گا تو امر نہیں کرنا واجب ہے. لیکن چوتھی شق یہ بن رہی ہے کہ ابھی تو اثر نہیں کرے گا امر نہیں، لیکن شک ہے کہ پتہ نہیں بعد میں بھی کرے یا نہ کرے. اس صورت میں بھی امر نہیں کرنا واجب نہیں ہے. آگے کا کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں ابھی تو اثر نہیں کر رہا ہے لیکن بعد میں بھی کچھ پتہ نہیں کہ اثر کرے یا نہ کرے، تو امر نہیں شروع ہی سے واجب نہیں. اچھا اگلی شق، امر نہیں کرنے سے گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے گناہگار، لیکن اس کی شدت میں کمی آ رہی. مثلا شرابی ہے کوئی، کیا چلے اس کی مثال ابھی بعد میں آ جائے گی. مثلا کوئی شخص گانے سنتا ہے، اب روزانہ مثلا وہ 20 گانے سنتا ہے.
آپ کے امر و نہیں کرنے سے گانے تو نہیں چھوڑ رہا, یعنی گانے ابھی بھی سن رہا ہے, لیکن کیا ہو گیا, شدت میں کمی آ گئی. اب 5 گانے سننے لگے گا, 4 سنے گا, 3 سنے گا. اگرچہ دیکھا جائے تو آپ کہیں گے بھائی اس نے گانے کہاں چھوڑے, ابھی بھی سن رہا ہے, لیکن شدت میں کمی ہو گئی ہے, تب بھی امر و نہیں کرنا واجب رہے گا. آپ فوراً اس پر دماغ آپ کا نہیں جائے گا کہ یہاں تو احتمال تاثیر نہیں ہے, یعنی تاثیر کا کوئی احتمال ہی نہیں, دیکھیے ابھی میں نے کیا تب بھی گانے سننے نہیں چھوڑے اس نے. نہیں, اس کی اگر شدت کم ہو رہی ہے تب بھی امر و نہیں کرنا واجب رہتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ اگلی شق ہے, کہ امر و نہیں کرنے سے گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے, لیکن گناہ کی نوعیت بدل رہی ہے, بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ پر چلا جائے گا. اب مجھے یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ, یعنی اس میں بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ کی مثال میں صحیح دے رہا ہوں یا نہیں, لیکن بہرحال فرض کر لیتے ہیں. مثلا پہلے شراب پیتا تھا, اب شراب چھوڑ کے ہیروئن پینی شروع کر دے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, سگریٹ کو چھڑوانے کے لیے پان شروع کروا دیتے ہیں, تو ڈاکٹر حضرات بہرحال یہی اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے لنگ کینسر سے بچنے کے لیے تھروٹ کینسر اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو بہرحال ہوگا پھر بھی کچھ نہ کچھ, لیکن یہ مسئلہ ہے اس کے اندر. تو امر و نہیں کرنے سے گناہ چھوڑ تو نہیں رہا ہے, لیکن اس کی نوعیت بدل رہی ہے, بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ پر آ رہا ہے. تو اس صورت میں بھی امر و نہیں کرنا واجب رہتا, امر و نہیں کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, یہ اگلی شق ہے, کہ امر و نہیں کرنے سے گناہگار تو گناہ سے باز نہیں آ رہا ہے, اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو اور اطراف میں سننے والے ان پر اثر ہو رہا ہے, تب بھی امر و نہیں کرنا واجب رہتا. مثلا منی بس میں جا رہے ہیں اور اس نے ڈرائیور نے جو ہے وہ گانے لگا دیے. اب ہم جو گانے کی مذمت پہ بات کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کر, تو گانے کی مذمت میں اب ہمیں پتہ ہے اس ڈرائیور پہ تو بالکل اثر نہیں ہوگا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. باقاعدہ ایک شخص نے اس طرح کی کسی بات پہ اعتراض کیا تھا ایک بس میں, تو ڈرائیور نے ایک لوہے کی راڈ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, وہ نکال کے اس کا سر پھاڑنے کے لیے وہ بس کو روک کے, اور بڑی مشکل سے لوگوں نے اس پیسنجر کو بیچارے کو چھوڑایا. یہاں پہ گناہگار اتنے طاقتور ہو گئے کیونکہ معاشرے میں ان کو ابتداءً روکا نہیں گیا, تو گناہگار طاقتور ہو گئے. تو اس پر تو اثر نہیں ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو جو اور پیسنجر سننے والے ان پر اثر ہوگا, وہ گانے پر توجہ نہیں دیں گے, تب بھی امر و نہیں کرنا بہت سے حالات میں یہ ضروری ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک البتہ چیز ایسی ہے کہ جس میں امر و نہیں تو کرنا واجب نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے سن لیا کہ اگر احتمال تاثیر ہے تو امر و نہیں واجب ہے, احتمال تاثیر نہیں, تاثیر ہونے کا احتمال اگر نہیں ہے تو امر و نہیں واجب نہیں ہوتا. بہت سے حالات میں آپ کو بولنا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک ایسا انداز اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثلا ایک بڑا مشکل سا جملہ اب آ رہا ہے, لیکن جب میں اس کی تشریح کروں گا تو وہ مسئلہ آسان ہو جائے گا. اگر اغراء بالجہل ہو رہا ہو یا سکوت توہم جواز بن رہا ہو, لیکن ہے بڑا اہم مسئلہ ہے, جب آپ کے سامنے آئے گا. اغراء کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلنا, لوگوں میں اگر جہالت پھیل رہی ہو, اب دیکھیں اغراء بالجہل ہو گیا نا آسان, اگر جہالت لوگوں میں پھیل رہی ہو یا سکوت آپ کی خاموشی تباہم جواز لوگوں کو اس بات کا جواز مہیا کر رہی ہو چیز اسلام میں جائز ہوگی, جبھی تو یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی. اچھا اب اس موقع پر احتمال تاثیر, تو آپ کسی ایسی تقریب میں گئیں اور دیکھتے ہی اندازہ لگا لیے کہ یہاں پر کوئی میری بات نہیں سنے گا, یہ لائیو میوزک بھی بجایا جا رہا ہے اور فلاں چیز بھی ہو رہی ہے اور گناہ کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اب یہاں کوئی میری بات نہیں سنے گا. تو آپ نے فوراً دماغ میں آیا احتمال تاثیر تو نہیں ہے, تو اس کا مطلب امر و نہیں ہو تو گیا ساقط آپ پہ سے مثلا. لیکن کیا آپ ایسے ہی جا کر بیٹھ جائیں وہاں پر؟ نہیں. اگر اغراء بالجہل ہو رہا ہو, لوگوں میں جہالت پھیل رہی ہو اور آپ کی خاموشی لوگوں کو اس بات کا جواز مہیا کر رہی ہو کہ یہ چیز اسلام میں جائز ہوگی, جبھی تو مدرسۃ القائم کی یہ سینئر مثلا طالبہ یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سب مسئلے وغیرہ جانتی ہیں, بیٹھی ہوئی, تو ہمارے لیے بیٹھنا جائز ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ آپ نے امر بالمعروف کی جو شرط نمبر 2 تھی احتمال تاثیر, اس کے تحت آپ کو کیونکہ تاثیر کا احتمال نہیں تھا, اس وجہ سے آپ اس شق کی پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آ کر بیٹھی ہوئی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہاں پہ امر و نہیں زبان سے کرنا تو واجب نہیں ہوتا, لیکن ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ اس فعل حرام کے خلاف ہیں. آپ پیٹھ موڑ کر بیٹھ جائیں, بالکل کونے والی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں,
آپ نہ غصے والا مثلا منہ بنائیں, آپ جو ہے تھوڑی دیر بس اٹینڈ کی اور فوراً وہاں سے جو اٹھ کر چلی جائیں, ایسا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اظہار تنفر قولاً او فعلاً یہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. احتیاط واجب ہے. البتہ دیگر علماء نے بھی لوٹ پھیر کر کے تقریباً ایک ہی بات کہی ہے, لیکن بہرحال یہ کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ احتمال تاثیر اس طرح کا نہ ہو یا آپ کی بات کی اثر پذیری نہ ہو اس جگہ پر, تو یہ نہیں کہ بس خاموشی سے آ کے اس محفل کا پارٹ بن جائے. نہیں, آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہے, غسیلہ انداز, ایسا کوئی طریقہ کار کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہیں اس فعل حرام کے خلاف. اب چاہے اب مجھے مثالیں اور نہیں سمجھ آ رہی, لیکن یہ کہ چاہے آپ پیٹھ موڑ کر بیٹھ جائیں, کوئی بہت بالکل کونے والی سیٹ کا انتخاب کر لیں, بہت جو ہے غصے والے جو ہے منہ بنائیں کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا ہے. اب بہرحال یہ آ کر بیٹھ گئے, یا فوراً اس کے ہاتھ میں لفافہ پکڑائیں اور وہاں سے چلی آئیں, تاکہ کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کریں جس سے پتہ چل جائے, کیونکہ منہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس گناہ کو رکوا نہیں سکتی جو یہاں پر ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا آپ کو دیکھنا ہے, خیال کرنا. تو اگرچہ ہو سکتا ہے بھی ساری شقیں ایک دم سے دماغ میں نہیں آئیں, گھر پہ جا کے دوبارہ نوٹس کو ریکال کیجئے گا, اس کو دوبارہ دیکھیے گا تو پھر سمجھ آئیں گے. شرط نمبر 3, امر و نہیں اس وقت واجب ہوگا جب گناہگار گناہ پر اصرار کر رہا ہو. اچھا, اب اگر یقین ہے کہ یہ گناہگار, ایک گناہ تو کر لیا اس نے, ہمارے سامنے گناہ ہو گیا, اب یقین ہے کہ یہ گناہگار گناہ کو دوبارہ کرے گا, تو امر و نہیں کرنا واجب ہے. مثلا یہ جیسے گانا, پتہ ابھی گانا سنا اس نے اور یہ دوبارہ پھر سنے گا, تو واجب ہے کہ اس کو امر بالمعروف کریں اس موقع پر. اچھا, یقین ہے کہ یہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا. مثلا آپ اپنی کسی کلوز فرینڈ کے گھر گئیں, اس کی والدہ نے دروازہ کھولا, کہا وہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ. آپ کمرے میں گئیں اور وہ دیندار مثلا سہیلی تھی, دیکھا کہ وہ تو اس نے گانوں کا کیسٹ لگا ہوئے گانے سن رہی. اب آپ کو دیکھ کر ایسی وہ شرمندہ ہوئی کہ آپ کے دل کو یقین ہوگا کہ اب یہ دوبارہ کبھی گانے نہیں سنے گی. اب ایسے موقع پر اگر آپ نے کہا کہ ارے میں تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی اور تم یہ گناہ کر رہی تھی, یہ خود ایک حرام اور گناہ ہو جائے گا. اگر یقین ہو جائے کہ یہ گناہگار اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا, تو امر و نہیں اس کو کرنا حرام ہو جاتا. معلوم ہے کہ اس گناہ پر یہ اصرار نہیں کرے گا, حرام ہے اس سے اس گناہ کے متعلق کوئی بات کرنا. دیکھیے اسلام اتنا اس چیز کو اہمیت دیتا ہے. ہاں اس وقت جب کہ اصرار موجود ہو, اصرار کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرنا, یعنی گناہ کو دوبارہ کرے گا ہی, تو اس شخص کو اس گناہ کے لیے امر و نہیں کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا, اب اگر کسی کو ظن اور احتمال ہو کہ ابھی تو ٹھیک ہے اس نے گناہ کر لیا, اب امید تو یہی ہے کہ یہ 70, 80, 90% اس گناہ کو دوبارہ کرے گا, تو اس صورت میں آئندہ والے گناہ کے اعتبار سے اس کو امر بالمعروف کرنا واجب نہیں, کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس گناہ پر اصرار کرے گا یا نہیں. اچھا, ایک بات اس میں اور بتا دی جائے, ٹھیک ہے بعض اوقات ہمیں اگلے گناہ کے متعلق بات نہیں کرنی ہوتی, جیسے آپ کو یقین ہوگا کہ نہیں یہ گناہ نہیں کرے گا, تو اب اس گناہ کے متعلق تو کوئی بات نہیں ہوگی. توبہ کے لیے بھی امر و نہیں کرنا واجب ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس گناہ کی توبہ نہیں کی. اگر کوئی شخص کسی گناہ کی توبہ نہ کرے تو توبہ کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جاتا ہے. امام خمینی فرماتے تھے اگر معلوم چل جائے, یقین ہو جائے کہ اس نے اس گناہ کی توبہ نہیں کی ہے, تو توبہ کے لیے امر و نہیں کرنا واجب ہو جاتا ہے. اچھا, اگر یہ پتہ ہی نہ چلے, پتہ نہیں توبہ کی ہے, پتہ نہیں توبہ کی ہے, اس صورت میں امر و نہیں واجب نہیں, لیکن یقین ہو جائے کہ توبہ نہیں کی, امر و نہیں کرنا واجب. آقا خود البتہ فرماتے تھے کہ اگر وہ شخص توبہ, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ توبہ کی طرف متوجہ بھی ہے, متوجہ نہیں. اگر وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں تو اس کو توبہ کے لیے امر و نہیں کرنا واجب نہیں. توبہ کی طرف متوجہ پھر بھی توبہ نہیں کر رہے تو پھر امر و نہیں کرنا ضروری. آقا سیستانی کا مسئلہ توبہ کے سلسلے میں دیکھ نہیں سکا, تو ان کا مسئلہ مجھے ابھی علم میں نہیں ہے فی الحال. اچھا, ایک مسئلہ مردوں کے حوالے سے ایک چیز آتی کہ مثلا ہم نے کسی دیکھا کہ کوئی اس کی پیش امام نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی گناہ, وہ ہمارے علم میں, تو اس کی عدالت ختم ہو گئی. اب علماء سے سوال پوچھا گیا کہ مثلا وہ پیش امام حج کر کے آ جائے, تو حج کرنے سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں,
تو کیا اب حج کرنے سے اس کی عدالت واپس آ جائے گی کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں؟ یا مثلا پیش امام اکثر نماز کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، کیا ان کا یہ استغفار کر لینا اس بات میں شمار ہوگا کہ اس نے توبہ کر لی اور اس کے پیچھے نماز شروع کر دیں ہم؟ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ حج کر کے آ جانا اور اس سے پہلے استغفار کر لینا نماز سے پہلے یہ بھی کافی نہیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اس نے اس گناہ کی جو ہمارے سامنے کیا تھا اس کی توبہ کر لی۔ البتہ یہ علماء نے ضرور کہا کہ اگر کسی کے متعلق ظن قوی ہے، امکان پایا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کی توبہ کر لی ہوگی، یہ ہے اس طرح کی شخصیت کہ اس نے گناہ کی توبہ کر لی ہوگی، اس کے متعلق ہمارا قوی امکان یہ ہے کہ اس نے کر لی ہوگی توبہ، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی عدالت پھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو کبھی اور، بہرحال اصرار کے معنی کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کو ریپیٹ کرے گا تو اس سلسلے میں اس کے لیے امر و نہیں کرنا واجب ہو جائے گا۔ چوتھی شرط ہے کہ امر و نہیں کے نتیجے میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ فساد سے مراد ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑا ہی مراد ہے امر و نہیں کے مسئلے میں۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے نگاہ کے مسئلوں میں سنا تھا کہ وہاں پہ فساد گناہ میں پڑنے کا اندیشہ تھا، یہاں پر جو فساد عام طور پر یہ مراد ہوتی ہے کہ بہت ہم امر و نہیں کرنے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک فساد واقع ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا مار کوٹائی یہ سب شروع ہو رہی۔ اچھا دیکھیے، اگر امر و نہیں کے نتیجے میں فساد واقع ہو رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ پھر وہ گناہ رکوانا زیادہ اہم ہے۔ فساد سے مراد ہے جان و مال و عزت جانے کا ڈر۔ ہماری جان مال عزت و آبرو کو کوئی فرق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ ہم امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، مثلا غیبت نہ کرو، اور وہ اٹھا کے گن نکال کے فائر کر کے ہمیں ماری نہ دے، اکثر جنونی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم صرف غیبت رکوانے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہاں پر اس وقت موقع پہ امر و نہیں ساقط ہو جائے گا، بلکہ جائز نہیں رہے گا کہ ایسے موقع پہ اپنی جان کو بچائیے۔ بہرحال غیبت اتنا بڑا گناہ نہیں کہ جس کے لیے اپنی جان دی جائے، جان نہیں دی جائے گی اس موقع پر، وہ پچانے کی اتنے بڑے گناہ ہیں، وہ بھی آگے چل کر ذکر ہوں گے۔ تو فساد واقع نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ہمیں یہ یقین ہے 100% کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں 100% ہم اس گناہ کو رکوا دیں گے، گناہ رک جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے کہ جان و مال و عزت و آبرو زیادہ اہم ہے ہماری ہے، وہ گناہ زیادہ اہم۔ تو ابھی جیسے آپ نے سنا کہ ہم اگر اس موقع پر اسے روک دیں گے تو غیبت سے تو رک جائے گا، لیکن وہ بھی نکال کے پستول تان کے مثلا میں مار دے گا۔ اس موقع پہ یقیناً جان کو بچانا زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس موقع پہ امر و نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یقین تو نہیں ہے، صرف ظن ہے ہمیں اپنی اثر پذیری کا، اور جان و مال و عزت جانے کا یقین ہو، یعنی ہمیں ادھر تو ظن ہو رہا ہے خالی کہ پتہ نہیں ہم جو امر بالمعروف کریں گے کوئی نتیجہ خیز بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ یقین ہے لیکن مارے ضرور جائیں گے، ایسے موقع پہ یقیناً یہ حرام ہو جائے گا، تو اس موقع پہ بھی امر و نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زیادہ اہم ہے، جان و مال و عزت و آبرو بچانا یہ زیادہ اہم ہے، یہ اس موقع پہ وہ گناہ زیادہ اہم۔ جیسے جب واقعہ کربلا ہوا تو یقیناً اسلام کے مقابلے میں امام نے اپنی جان اسلام پر قربان کر دی کہ اب میں اپنی جان دے دوں گا تو میں اس گناہوں کو بھی ختم کروا دوں گا، یعنی یہ جو دین اسلام جن وجوہات کی بنا پر ختم ہو رہا تھا وہ میں تمام وجوہات کو ختم کر دوں گا۔ اس موقع پر اب اپنی جان دے دینا یہ اس وقت کی ذمہ داری بن رہی تھی امام کی۔ لیکن جو عام طور پر جو چھوٹے اس لحاظ سے تو گناہ کبیرہ میں سے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لیکن اس موقع پر بھی ہم اپنی جان نہیں دیں گے اور پھر ہم پر سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم اگر اس موقع پر گناہ گار کو گناہ سے روکیں تو ہمارے 10 روپے چلے جائیں گے، مثلا 10 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا اس نے ہم سے 10 روپے قرضہ لیا ہوا تھا، اب یہ ہم نے اسے امر بالمعروف کیا تو 10 روپے واپس ہی نہیں کرے گا، تو اتنے معمولی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایسا نقصان کہ جو کہ عقلاء کی نگاہ میں جس کی کوئی اہمیت ہو۔ اچھا، مالی اگر نقصان ہو رہا ہے کسی اور کا، بعض اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، ایسا فسادات کی آگ بھڑک اٹھی جناب کہ وہ بعض اوقات امر و نہیں کے نتیجے میں کہ لڑائیاں ہو گئیں، جیسے اکثر اخبارات میں آتا ہے کہ جناب وہ
قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی 26 آدمی مارے گئے مثلا، ایسے ہی چیز کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال اس موقع پر پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا جائے گا۔ تو ہاں اگر مال بہت زیادہ جا رہا ہے اور کسی اور کا مال جا رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا بھی اگر کسی اور کا مال ضائع ہو جائے گا آپ کے امر و نہی کے نتیجے میں، تو اس موقع پر تو آپ کو امر بالمعروف کرنا جائز نہیں رہے گا، کیونکہ کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کا معمولی نقصان ہو رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن آپ کا بھی بہت زیادہ نقصان اگر ہو جائے تو اس سلسلے میں بھی امر و نہی آپ پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں شرط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو آپ کریں اسے معذور نہیں ہونا چاہیے، عدم معذوریت، معذور نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اسے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھئی تمہارا علاج اسی میں کہ تم شراب پیو، اسے امر بالمعروف اس پر سے ساقط ہے، ہم اس سلسلے میں ہم پر کہ بھئی ہم اس کو امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اس کو یہ معذور ہے بیچارہ، ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے تو اس کو معذور سمجھ لیا جائے گا۔ اچھا اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا جاہل کو ہم معذور سمجھیں گے؟ بھائی اس بیچارے کو ایک چیز پتہ ہی نہیں، مسئلہ پتہ ہی نہیں، غلط سلط نمازیں پڑھ رہا ہے مثلا، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ ایک گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ جاہل کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، جاہل کی پہلے جہالت کو دور کریں اور پھر اس کو صحیح مسئلہ بھی بتائیں۔ آغا سستانی کا بھی رجحان اسی طرف ہے، امام خمینی بھی یہی کہتے تھے، جاہل کو معذور نہیں سمجھیں گے اور اس کو اس کی غلطی بھی بتائیں گے، اس کی جہالت دور کریں گے اور صحیح مسئلہ بھی بتائیں گے۔ آقا خوئی البتہ ایک الگ بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دیکھا جائے گا کہ جاہل قاصر ہے یا مقصر۔ جاہل قاصر یعنی قصوروار جاہل ہے، یا نہیں، جاہل قاصر یہ جو بیچارہ اپنی جہالت میں یعنی وہ ایسی جگہوں پہ رہتا ہے کہ جہاں پر اس نے مسائل نہیں سیکھے، جنگلات میں رہتا ہے یا کسی اور جگہ جہاں پہ زندگی میں پیش آنے والے مسئلے نہیں سیکھ سکا، اسے کہتے ہیں جاہل قاصر۔ مقصر وہ ہوتا ہے جو قصوروار جاہل ہوتا ہے۔ اگر قصوروار جاہل ہے، قصوروار، تو آقا کوئی فرماتے تھے کہ اس کو تو صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ مسائل کا سیکھنا واجب ہے، باقی نہ غلطی بتانا ضروری ہے اس کو، نہ اس کی اس مسئلے میں اصلاح کرنی ضروری ہے، بس اگر ہم یہ بھی جا کر کہہ دیں کہ تم پر مسائل کا سیکھنا واجب ہے، بس یہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ ہاں اگر جاہل قاصر ہے جو بیچارہ سیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کو اس کی غلطی بھی بتائیں اور صحیح مسئلہ بھی بتائیں۔ آقا کوئی 2 فرق کر دیتے تھے جاہل قاصر و مقصر میں اس سلسلے میں، لیکن بہرحال جو اور زیادہ تر مجتہدین کا فتویٰ وہی ہے کہ اس کو اس کی غلطی بھی بتائیں پھر صحیح مسئلہ بھی بتائیں۔ اچھا ایک مسئلہ، ایک اور چیز بھی اس سلسلے میں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم کیونکہ بہت ساری فقہوں پہ عامل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری فقہ جعفری ہے لیکن اور دیگر لوگ دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اعتبار سے بہت سی چیزوں وہ غلط کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے فقہ میں دیکھیے قانون ہے جس کا نام ہے قاعدہ الزام۔ الزام کسی بھی الزام لگانے کے معنوں میں نہیں، قاعدہ الزام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی فقہ کے مطابق صحیح عمل کر رہا ہے تو اس کے اس عمل کو صحیح سمجھا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شیعہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے ہاتھوں کو کھلوا دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ لیکن غیر شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان ہے تو ہم پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص معذور ہے قاعدہ الزام کے تحت، وہ اپنی فقہ کے مطابق صحیح عمل کر رہا ہے، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ہمارے لیے ہم پر واجب نہیں۔ پھر بھی اگر ہم سمجھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں سمجھانے میں، لیکن ویسے ہم پر واجب نہیں۔ مثلا بہت سی فقہ ایسی کہ ان کی فقہ میں یعنی غیر شیعہ مکاتب فکر کی جو فقہ ہیں اس میں کتے کی کھال جو ہوتی ہے اس کے چمڑے پر اگر رنگ کر دیا جائے تو اس پہ جانماز بنا کے اس پہ نماز تک پڑھی جا سکتی ہے، جس کو دباغت کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شیعہ ایسی نماز پڑھے اس طرح کی اس پہ تو ہم اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ تو ہاں البتہ وہ چیزیں جو آپ کی اور ان کی کامن ہے، مثلا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کی فقہ میں بھی جھوٹ حرام ہے، اس کی فقہ میں بھی جھوٹ حرام ہے، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو امر نہیں کرنا۔ وہ مثلا غیبت کر رہا ہے، آپ کی فقہ میں بھی غیبت حرام ہے، ان کی فقہ میں بھی غیبت حرام ہے، اور مسئلہ اختلافی نہیں ہے،
اس میں آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان لوگوں کو بھی کرنا. ورنہ دماغ میں ایک آتا ہے کہ امر و نہی فقط مومنین ہی کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے مومن کو کرے, یا غیر مومن جو اور دیگر مکاتب فکر اور مسلمان ہیں ان کے غلطیوں پر بھی ان کو بھی امر و نہی کرنا واجب. تو ایک مسئلہ اس میں یہ ہوا. اچھا, اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذرا باریکی چاہتی ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت بھی واجب ہوتا ہے کہ جب احتیاط واجب میں دوسرا رجوع نہ کیا ہوا ہو. مثلا اگر کوئی آیت اللہ خوئی کی کوئی مقلدہ, آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ احتیاط واجب والا مسئلہ ہے اور یہ رجوع کیے بغیر اپنے چہرے کو کھول رہی, اس کو امر و نہی کرنا واجب. امر و نہی کرنا اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ رجوع کیے بغیر چہرے کو کھول رہی. آقا خوئی کے فتوے میں احتیاط واجب تھی کہ عورت چہرہ اور ہاتھ بھی چھپائے اپنے, لیکن احتیاط واجب میں اگر کوئی عورت خلاف ورزی کر رہی ہے اپنے مجتہد کی احتیاط واجب کی, اس کو امر و نہی کرنا پڑے گا. آقا خوئی مثلا فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ عورت چہرہ بھی چھپائے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے, یہ جو میری سہیلی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ نہیں, بلکہ یہ کہ یہ احتیاط واجب کی خلاف ورزی کر رہی ہے. یہ کہیں رجوع کا مسئلہ کہ اس مسئلے میں آقا خوئی کی احتیاط واجب تھی اور احتیاط واجب میں نے فلاں کی طرف رجوع کیا ہے اور وحید خراسانی, آیت اللہ سیستانی یا فلاں مجتہد کی طرف رجوع کر کے میں چہرہ کھول رہی ہوں, اس کو کسی بھی طرف اس نے رجوع نہیں کیا ہوا ہے, اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا. ہاں, اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے متعلق احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کو رجوع کا مسئلہ پتا ہوگا, لیکن ہمیں 100% یقین نہیں, لیکن وہ دیندار عورت ہے, یہ والا پہلا والا مسئلہ تو میں نے یقین والا بتایا آپ کو کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کو رجوع کی کہیں اس نے نہیں کیا ہے اور بس ان کی تقلید میں ہونے کے باوجود یہ چہرہ کھول رہی اور رجوع کہیں پہ بھی نہیں کیا اس نے, اس کو تو امر بالمعروف کرنا. لیکن کسی عورت کے متعلق کوئی دیندار عورت ہے, احتمال پایا جاتا ہے کہ اس اختلافی مسئلے میں اس نے کسی مجتہد کی طرف رجوع کر لیا ہوگا اس احتیاط واجب میں, تو اس کو امر و نہی کرنا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ علماء کہتے ہیں جائز بھی نہیں, حرام ہے. یعنی اگر اس میں احتمال پایا جاتا ہو کہ اس نے کسی مجتہد کی طرف رجوع کر کے, نمبر 2 کی طرف رجوع کر کے اس احتیاط واجب کی جو خلاف ورزی کر رہی ہے اس نے فلاں مجتہد کی طرف رجوع کر لیا ہوگا, یہ احتمال پایا جاتا ہے, تو پھر اس کو امر و نہی کرنا جائز نہیں. آپ خاموش رہیے, پھر بولنے کی ضرورت نہیں. اچھا, اب یہ ساری شرطیں جو بھی آپ کی خدمت میں آئیں, علم ہونا چاہیے, احتمال تاثیر ہونا چاہیے, اس کو معذور نہیں ہونا چاہیے, فساد واقع نہیں ہونا چاہیے, اور کیا ہے, کیا نہیں ہونا چاہیے جی, اصرار نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ امر و نہی کرنے جائیں گی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.